ارے گھر کی عورتیں پریشان ہیں، شرابی آدمی کا کیا پتا وہ کیا کر لے، جب اس کی عقل ہے یار، جو آدمی نالی میں پڑا وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، مجھے بتاؤ آپ، جب اس کا اوپر کا یہ اوپر کا پورا جو سسٹم ہے اوپر کا یہ، ارے یار موبائل بھی ہیک ہو جائے تو نمبر لگے گا کہیں، کباڑ خانے میں بکے گا، وہ بھی اس سے صرف ناریل مل سکتا ہے، اس کو ساتھ نہیں کرنا، ایسی دماغ جب وہ سنتولن کھو بیٹھا ہے، اس لیے گورنمنٹ جہاں جہاں بھی یہ فیصلے لیتی ہے، اور میں تو اپنے یو پی ریاست سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ شراب پہ سختی کے ساتھ پھرتی بند ہو، اوید ہیں یہ، قانون کے اعتبار سے رات کو جو بیچتے ہیں، اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، ان کی بیٹیاں جوانیں گھروں میں کمانے رہے شرابیں پی رہے ہیں، دو چار جو ہیں پٹے بھی لگتے ہیں، پولیس ایکشن تو لیتی ہے، مگر اگر سختی ہو جائے نا تو اس برائی سے حتی الامکان کافی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں، اس برائی سے بچنے میں، بات سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ اب میں تمہیں لاتا ہوں اس طرف، کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور پھر اس کے بعد منہ کی طرف لے گئے، خیال آیا بشر تیرا تو منہ ناپاک ہے تو اسے، اور یہ پاک نام ہے، ہاتھ نہ لگا، گھر پہ گئے غسل کیا، اور اس کے بعد جناب والا عطر میں بسا دیا اس کاغذ کے ٹکڑے کو، کاغذ کا ٹکڑا تھا یا کوئی ایسی چمڑے کا ٹکڑا رہا ہوگا اس زمانے میں، ہو سکتا کاغذ ایجاد نہ ہوا ہو، کاغذ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیز تھی جس میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کے بعد آپ نے عطر میں ملبوس کر، عطر میں اس کو معطر کر دیا اور اپنے مکان کی سب سے اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اب ان کی توبہ کے حوالے سے دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ رات میں سو رہے تھے، بشارت ہوتی ہے، کہا جاتا ہے بشر تو نے ہمارا نام اونچا کیا ہے، ہم تیرا مقام اونچا کرتے ہیں، اور آنکھ کھلی تو فوراً توبہ کر لی۔ ایک واقعہ یہ ہے توبہ کا، دوسرا یہ ہے کہ اس علاقے کے ایک ولی کو بشارت دی جاتی ہے، ایسے ایسے ہمارا فلاں بندہ ہے، نام بشر ہے، اس کو جا کر کے ہمارا پیغام پہنچا دو، اس کو توبہ کی دعوت دو۔ وہ اٹھے تو انہیں یار وہ بشر وہ تو شرابیں بیچتا ہے، وہ تو شراب پیتا ہے، وہ تو ایک نمبر کا فاسق و فاجر ہے، ہو سکتا ہے اور دیکھیں گے وہ گھر اپنا جنت کی بہاروں میں، دیکھیں گے وہ گھر اپنا جنت کی بہاروں میں، جو آج درودوں سے ہونٹوں کو سجا لیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب، ماں باپ کی خدمت کرنے سے، ان کے قدم دبانے سے، ان کے لیے بازار سے کھانے پینے کی چیزیں لانے سے، ان کے لیے اچھے اچھے کپڑے بنا کر دینے سے، اپنے ماں باپ کی اشارے ابرو پہ گردش کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تمہیں چل کے نہیں، یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ اب ماں باپ کا بھی کلیجہ بڑا ہو گیا، ارے جب کامیاب ہو کے آؤ نا تو کامیابی اپنے ابا کی قدموں میں رکھ دو۔ آئے ہو تم کہیں سے، ڈگری تم نے حاصل کی، اللہ نے سکسیس دی ہے تمہیں، ابا کی قدموں میں رکھ دو۔ اور مجھے تو میرے بڑوں نے یہ نصیحت کی، بیٹا کچھ بھی کہیں سے کچھ بھی تمہیں تحفہ ملے، کچھ بھی ملے تمہیں، کہیں سے باہر سے کہیں سے بھی آؤ، یہ گھر پہ جو بھی کماؤ پہلے اپنے ماں کے ہاتھ میں دینا، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اچھا ہم جو بتا رہے ہیں اس پہ عمل بھی کرو گے نا، خالی بول ہی رہے ہو؟ عمل کرو گے، تمہاری آنکھوں کی نمی بتا رہی ہے، عمل کرو گے۔ تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے لیے ہم سے آ گئے، ہم بھی بے دنہی کو پکاریں گے، ہم دور سے راستے میں گئے پاؤں اور تھکے جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹکے جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی گنبد خضرا
چھلک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے آ گئے ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. اور جب ہم مدینے کی زیارت کر کے آتے ہیں نا تو بتاتے ہیں میزاب رحمت بھی دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا. مولانا صاحب غار سور پہ بھی گئے تھے حجر اسود ہم نے جو ہے وہ غار حرا بھی اور مکہ مدینہ میں ساری زیارات. تو دل کیسے کرتا ہے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر ہم کو یوں مت سنا. ارے دل تڑپ جائے گا آنکھ بھر جائے گی میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے پڑھیں فاصلوں کو. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق